جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات کلاس 7۔ اسٹوڈنٹس اب آپ نکالیں اپنا صفحہ نمبر 9۔ صفحہ نمبر 9 پہ بیٹا سب سے پہلے آپ یہاں پہ تاریخ لکھیں، اس کے بعد یہاں دن لکھیں۔ جی ہمارے پاس ہے باب دوم۔ باب دوم کیا ہے؟ ایمانیات اور عبادات۔ میں آپ کو اس کا مختصر سا تعارف بیان کر رہی ہوں کہ اس پورے باب میں ہم کیا پڑھیں گے۔ اس میں ہم رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں پڑھیں گے۔ اسلام میں عبادت کے تصور، ارکان اسلام کی ترتیب، ان کو ادا کرنے کی فضیلت اور طریقہ۔ دعا ہر عبادت کی جان ہے، دعا کرنے سے انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ دعا کی اہمیت و فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت، یہ سارے پوائنٹ جب ہم اس باب میں پڑھیں گے۔ جی ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ رسولوں پر ایمان، رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اس چھوٹے سے پیراگراف میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رسول کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام دے کر بھیجنا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کے اور دوسرے معنی کیا ہیں؟ رسول کے معنی ہیں ایسا برگزیدہ، مطلب ایسا پسندیدہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر لوگوں کی طرف بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے بندوں کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں کا الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، مطلب بھیجا۔ کتنے نبی اور پیغمبر بھیجے؟ 1,24,000۔ سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، مطلب نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ کس پیغمبر سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور کس پر ختم ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جی نیکسٹ ہے آپ کے پاس صفحہ نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب، نیک، معصوم اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی، اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی تاکہ آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو سکے۔ اس پیراگراف میں کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام رسولوں کو بغیر کسی فرق کے ماننا، ان پر ایمان لانا، یہی ایک مسلمان کا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت، مطلب اللہ تعالیٰ کے ایک اکیلے ہونے کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے کا اور نیک کام کرنے کی، ان کو نیک کام کرنے کا حکم دیا، اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی تاکہ وہ آخرت میں جو ہے ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ اب رسالت کے تقاضے رسالت کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ہے ان تقاضوں پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر ہم نہیں مانتے تو ہمارے مسلمان ہونے کے تقاضے ہی پورے نہیں ہوتے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے اہم تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار۔
حضرت سفیان بن قدامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا دست اقداس بڑھائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقداس بڑھایا، میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ تو اس سے ہمیں کیا ایک سمپل سی بات ہم اس سے واضح ہوتی ہے کہ رسالت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 10 پہ رسالت کے تقاضے، جو ہم نے ابھی اس کا ایک پوائنٹ پڑھا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد کی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے۔ تو تعظیم کا مطلب ہے بیٹا عزت کرنا، احترام کرنا، ٹھیک ہے، ان کو ماننا۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس رسالت کا کیا ہے؟ رسالت کے تقاضوں میں دوسرا ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کی مدد کی ہے اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا۔ نور یہاں پہ قرآن پاک کا ذکر کیا ہے کہ جو قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس کی پیروی کی اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ وہی مراد پانے والے ہیں کہ وہی آخرت میں انہی لوگوں کو اچھا صلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی ترویج، اشاعت اور عملی نفاذ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ یہی عمل نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کریں۔ تو اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے ہمارا، وہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے اس صورت میں بھی پورا ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ اب دیکھیں اس میں ایک اور چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے، مسلمانوں پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا ہدایت دینے کے لیے۔ اور اب مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح دین کی خاطر صحابہ کرام نے قربانیاں دی، نہ صرف اپنی جان کی، اپنے مال کی قربانیاں دی، اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ قربان کریں۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس پوائنٹ نمبر 4، اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک بڑا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے رسالت میں کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہم پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی مبارک سنتوں کے اتباع بھی ضروری ہے۔ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر اور آفاقی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسٹوڈنٹس، اس پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ نہ صرف ان کی اطاعت ضروری ہے بلکہ ان کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ سنتیں وہ جو اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل بتایا اور ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ جیسے نماز وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی اور کر کے بھی دکھایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود فزکس جو اس میں شامل تھی، ٹھیک ہے، عمل انہوں نے خود کر کے دکھایا۔ اس کے ساتھ ہی ہے کہ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ مطلب یہ جتنے بھی اس کے 4 تقاضے ہیں، ان چاروں کو جو پورا کرتے ہیں اس کا ایمان جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور وہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ہم نے اس چیپٹر سے کیا سیکھا کہ ہمارے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمارا رسولوں پر ایمان اور رسالت پر ایمان، مطلب رسالت کے تقاضے جو ہے وہ ہمارے لیے پورے ہونا بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان پر آپ اپنا ایمان جو ہے وہ پختہ رکھیں تاکہ آخرت کے روز جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو کسی قسم کی غلطی کو لے کر آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اچھے اعمال کریں تاکہ ان کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت عطا کریں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے۔ جی اب آپ آ جائیں ایکسرسائز پہ۔ جی بیٹا اس میں صرف کوشچن نمبر 3 مطلب خالی جگہ پر جو ہے وہ اپنی بک کے اوپر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے کوشچن نمبر جو آپ کا 4 ہے وہ آپ نے اپنی بک کے اوپر کرنا ہے، اور کوشچن نمبر 5 جو ہے وہ آپ نے اپنی بک کے اوپر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا صرف اتنا ورک ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے کہ اس میں کیا کس بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو کوشچن نمبر 3 ہے، کوشچن نمبر 4 ہے، اور کوشچن نمبر 5 جو ہے وہ آپ نے اپنی بک پہ کرنا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ کوشچن نمبر 1 اور 2 کریں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔